محبت کا اور اتنے جنرس تعارف کا. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تربیت پر گفتگو کروں، تو مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ایک احساس ہوا اس بات کا کہ الحمدللہ بھائی صاحب نے بہت زبردست سر نے بات کی. ابھی میں تمام دوستوں کی توجہ ایک آنے والے خطرے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. پتہ نہیں اس کو خطرہ کہنا چاہیے کہ نہیں خطرہ کہنا چاہیے، لیکن جب سے یہ دنیا بنی ہے تو اس دنیا میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئی ہیں کہ جنہوں نے پوری انسانیت کا اور پورے معاشرے کا رخ تبدیل کیا. ان میں سے جو سب سے پہلے تبدیلی ہے، آپ حیران ہوں گے، اور یہ بات میں کر رہا ہوں 35,000 سال سے 40,000 سال پہلے کی. تو ہمیں ہسٹورین یہ بتاتے ہیں کہ جو سب سے اہم تبدیلی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو آگ تھی وہ ڈومیسٹیکیٹ ہو گئی. یعنی جنگلوں میں آگ لگتی تھی، پہاڑوں پہ آگ لگتی تھی، تو انسان نے یہ سیکھ لیا کہ آگ وہ اپنی مرضی سے لگا سکتا ہے اور اپنے گھر میں آگ کو لا سکتا ہے. بظاہر تو یہ بڑی عام سی بات لگتی ہے، لیکن اس نے اس زمانے کے انسانی پورے شعور کی اور انسان کی معاشرت کے اوپر ایک عجیب قسم کی تبدیلی آئی. یعنی وہ لوگ جو بایولوجی کے ماہر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک جو چمپینزی ہے وہ 18 گھنٹے تک کھانا چباتا ہے 24 گھنٹے میں سے، تب اس کی انٹسٹائن اس کو ہضم کر سکتی ہے. جبکہ جب آگ ڈومیسٹیکیٹ ہوئی تو اس کے بعد انسان کی وہ 18 گھنٹے کی محنت 2 گھنٹے میں تبدیل ہو گئی، اور اس کو صرف 2 گھنٹے لگے، اور زیادہ بلڈ جو ہے وہ اس کی انٹسٹائن سے اس کے دماغ پہ جانا شروع ہوا، اور اس کو جو تمام شعوری خیالات آئے، یہ ہم 70,000 سال پرانے انسان کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو جو شعوری خیالات آئے تو اس نے کچھ عجیب عجیب باتیں سوچنی شروع کر دیں جو کہ پہلے وہ نہیں سوچتا تھا. پہلے وہ یہ سوچتا تھا کہ میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا، پہلے یہ سوچتا تھا شکار کہاں سے ماروں گا، پھر اگلے دن وہ ختم ہو جانا ہے کیونکہ پکانے کا تو کوئی انتظام نہیں تھا، سٹوریج کا. زیادہ سے زیادہ اس کو اپنی سپاؤس کی فکر ہوتی تھی، اگر کوئی اس کا بچہ ہوتا تھا اس کی فکر ہوتی تھی. لیکن اس کے ذہن میں ایک عجیب عجیب خیالات اور بھی آنے لگے ان چیزوں کے بارے میں بھی جو نظر نہیں آتی تھی. مثلا اس کو یہ خیال آیا کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے، جب میں مروں گا تو مرنے کے بعد کیا ہوگا، کچھ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یعنی جو ایسے سوالات جو آفاقی نوعیت کے سوال تھے وہ انسان کے ذہن میں آنا شروع ہوئے. اور آرکیولوجیکل ایویڈنسز سے یہ پتہ لگا ہے کہ اتنے قدیم انسان نے کچھ نہ کچھ ایسا سوچا کہ کوئی ہمارا کریٹر ہے، کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے. اور پھر ہمارے اپنے ایمان کی روشنی میں جی تو ہمارے اپنے ایمان کی روشنی میں اب ٹھیک ہے، تو ہمارے اپنے ایمان کی روشنی میں جو اللہ پاک نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو خالی نہیں چھوڑ دیا، پھر انبیاء کرام کا ایک سلسلہ بنایا تاکہ جو انسان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو اس پیدا کرنے والے سے صحیح تعارف ہو سکے اس کا، اور جو منشاء الوہی ہے، جو منشاء خداوندی ہے، وہ انسان تک پہنچ سکے. اور بہت عرصے تک انسان، اب ہم سارے مسلمان ہیں تو ہمارا یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبیوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور اس کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کے دین کو مکمل کیا، اور وہ ایک شریعت کی شکل میں ہمارے پاس یہاں موجود ہے. لیکن وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، جو کسی اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر ہم آل انکلوسیو ہوں تو سب کے ذہن میں کریٹر کا ایک کانسیپٹ تھا، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، چاہے جوڈازم ہے، چاہے ایون وہ جو ہیں کہ جو یعنی جو ببلیکل، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا، جو کہ ابراہم والے مذہب آرگنائزڈ ریلیجنز نہیں ہیں، وہ ریلیجن ہے جن کا تعلق، جن کو زمینی ریلیجن کہتے ہیں، مثلا بدھ مت ہے، جین مت ہے، ہندو مت ہے، تو ان ساروں کے اندر بھی ایک کانسیپٹ ایک کریٹر کا ایگزسٹ کرتا تھا، اور انسانی شعور بہت عرصے تک یہیں سے رہنمائی لیتا رہا اور لے کے کرتا رہا. پھر ویسٹ میں خاص طور پر ایک چینج آئی، اور یہ چینج آئی کچھ 100-200 سالوں کے بعد، جب یہاں ایک طرح سے فرانس کا یعنی انقلاب ہوا، اور رینائسنس جس کو کہتے ہیں، اور فیمنسٹ موومنٹ شروع ہوئیں اور مختلف اور تحریکیں شروع ہوئیں، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ کہ بھئی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کسی ڈیوائن سے کچھ مدد لینے کی، تو پھر کہاں سے مدد لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مدد اس سے لیں کہ جو دل کہتا ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کی رسپیکٹ کی جائے. اور آپ کو یہ بات یہاں فیس کرنی پڑتی ہوگی، اور اس کا نام دیا گیا ہیومنزم. اور اس کی بنیاد سے جو فینومینا کریٹ ہوا اس کا نام تھا ہیومن رائٹس. پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے جو بھی رائٹس ہیں
وہ ایکچولی وحی کے پابند ہیں، اور جو فہم خداوندی ہے اس کے تحت میرے رائٹس کی ڈٹرمینیشن اور اس کو ہم ڈیفائن کریں گے. لیکن ویسٹ سے یہ شروع ہوا اور ایسٹ میں بھی یہ پھیلنا شروع ہوا. سم ہاؤ انسانی شعور نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں، اور بڑی تیزی سے یہ خیال پھیلنا شروع ہوا. میں بہت دکھ کے ساتھ آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان میں اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سنی کون ہے اور شیعہ کون ہے، کون بریلوی ہے، کون دیوبندی ہے. مسئلہ یہ ہونے لگا ہے کون خدا کو مانتا ہے، کون خدا کو نہیں مانتا. اسلام آباد کے اندر بھی آل پاکستان ایتھیسٹ آرگنائزیشنز ہیں، یونیورسٹیز کے اندر ان کے ونگ بنے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے اہل سنت والجماعت ہیں یا اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا ویسٹ سے شروع ہو کر یہ آیا، اور ہم نے اس کو کہا یہ ہیومنزم ہے. اور ہیومنزم کا مطلب ہے جو میرا دل چاہتا ہے میں کروں گا. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی زبان کے اوپر سوراخ کر کے یہاں رنگ بنا لوں گا. آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پورے جسم کے اوپر ٹیٹو کر لوں. آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی مرد سے شادی کر لوں. آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ یا میں جو بھی کروں آپ کون ہیں مجھے، میں کیا کھاؤں میں، آپ کون ہیں روکنے والے؟ تو یہ بات کو دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے کہا ہاں خبردار اگر کسی نے اس کی رائٹ کی بات کی تو ہم پولیس پکڑ کے لے جائے گی آپ کو. اچھا، اب یہ شعور چلتا رہا بہت عرصہ، اور یہ دنیا کے اندر پریولنٹ ہے، اور آپ ویسٹ میں رہتے ہوئے اس بات کو سمجھ رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا ایک خطرہ ہے جس سے ہمیں اب ایکچولی کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن ایک اور ٹرن اوور آیا بڑا. جس طرح آگ کی ڈومیسٹیکیٹ ہونے سے ایک فرق پڑا تھا اور پہیے کی ایجاد ہونے سے دنیا تبدیل ہو گئی تھی، میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 40-50 سال صرف ایک نیا کام آیا. انہوں نے یہ کہا، کس نے کہا یہ پتہ نہیں، کہ بھئی وحی کی ضرورت والی بات سے آگے بڑھ کر ہم نے کہا نہیں، جو انسان کہتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس کو قانون کے تابع لے آؤ بس. لیکن 40-50 سال کے بعد انہوں نے کہا نہیں، یہ پہلی والی بات بھی نہیں، دوسری والی بات بھی نہیں. اب فیصلہ نہ اس کی بنیاد پر ہوگا، نہ جو میں چاہتا ہوں اس کی بنیاد پر ہوگا، بلکہ ایک تیسری قوت ایک فیصلہ کرے گی. اور وہ تیسری قوت کا نام ہے ڈیٹا. اور بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایک زمانے میں جتنی زیادہ لینڈ کسی کے پاس تھی وہ بڑا تھا، اسی لیے ملکوں نے جا کے ملکوں کے پاس قبضہ کیا اور دنیا میں نو آبادیاتی نظام بنا. پھر جب پہیہ ایجاد ہوا، یعنی میکینیکل ترقی ہوئی، تو یہ پتا چلا کہ نہیں، جس کے پاس مشینیں زیادہ ہیں نا وہ زیادہ بڑا آدمی ہے. لیکن اب یہ پتا لگا کہ دنیا میں بڑا آدمی لینڈ کی وجہ سے نہیں ہوگا، بڑا آدمی مشینوں کی وجہ سے نہیں ہوگا، بڑا آدمی جس کی وجہ سے ہوگا اس کا نام ہے ڈیٹا. جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہوگا وہ بڑا ہوگا. اور اس لیے پچھلے 30-40 سال کے بعد انہوں نے ڈیٹا، کس کا ڈیٹا؟ افراد کا ڈیٹا. افراد کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں ایجاد کی، اور اس چیز کا اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ کیا نام ہے، یعنی میں موبائل فون کی بات کر رہا ہوں، اس چیز کا نام ہے کرامن کاتبین. سب سے چھوٹا بچہ یہاں کون بیٹھا ہے؟ You know what Kiraman Katibin is? No? You know what Kiraman Katibin is? One on the back. Do you know there are two angels? One is sitting on the right side, one on the left side. Do you know this? And they are recording whatever we are doing. So their name is Kiraman Katibin. تو Kiraman Katibin کا ایک آلٹرنیٹ موبائل کی شکل میں ہر شخص کو دے دیا گیا اور اس کی ضرورت کریٹ کر دی گئی. اور آپ حیران ہوں گے اس بات پہ، آپ کے یہاں برٹش ٹیلی کام ہے ادھر بی ٹی گھروں میں؟ وہ کال فری ہوتی ہے یا وہ فری ہے؟ پاکستان میں فری نہیں ہے پی ٹی سی ایل. اور رائل میل بھی ہے. وہ خط لکھنے کے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ 50 پی یا 50 پینس سے اوپر ہے ٹکٹ ہے نا؟ مفت تو نہیں ہے نا؟ لیکن آپ کی بیٹی امریکہ رہتی ہوں تو آپ ان سے 2 گھنٹے اس کے اوپر ویڈیو کال کریں، وہ مفت ہے. کیوں؟ آپ کے پاس ای میلیں آتی ہیں، مفت ہیں. کیوں؟ آپ ٹویٹر کرتے ہیں، مفت ہے. کیوں؟ واٹس ایپ کے اوپر آپ میسج کرتے ہیں، تصویریں بھیجتے ہیں، مفت ہے. کیوں؟ جس بندے کا واٹس ایپ کا سیٹ اپ ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سیٹ اپ کتنا بڑا ہوگا؟ اس میں کتنے ہزار ملازمین کام کرتے ہوں گے؟
کتنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انجینئر ہوں گے, کتنے سافٹ ویئر انجینئر ہوں گے, کتنے ہارڈ ویئر انجینئر ہوں گے, اس کی کتنی تنخواہیں ہوں گی, وہ آپ کو مفت واٹس ایپ کیوں دے رہا ہے؟ یہ بالکل ایسی ہے کہ کھیت میں کسان کام کر رہا ہے, آپ اسے کہیں یہ پاگل آدمی ہے, اندر سے گندم کی بوری لے کے آیا ہے, زمین کے اندر پھینکی جا رہا ہے, زمین کے اندر پھینکی جا رہا ہے, پاگل ہے, اس کا آٹا گوندھ کے روٹی بنائے, یہ کیوں پھینک رہا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ جب میں یہ پھینکوں گا نا تو اس گندم کے ایک ایک دانے سے اس میں سے بالیاں نکلیں گی, جس کے اندر سے سیروں کی شکل کے اندر دانے نکلیں گے. تو 50 سال پہلے ہم سب یہ اس واٹس ایپ میں ہم پیسے اس لیے نہیں دے رہے, جس وقت آپ بھٹی کے اندر ایندھن ڈالتے ہیں تو وہ کوئلے کوئی پیسے نہیں دیتے, کیونکہ کوئلے اس کا ایندھن ہوتے ہیں. اس بھٹی کا میں اور آپ ایندھن ہیں, جس کے ذریعے سے ہمارا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا خیال 40-50 سال تقریباً 30 سال پہلے سے کچھ لوگوں نے سوچ لیا. اور ہم سب, میں اب بچے انگریزی چھوٹے بچوں کو میں چاہتا ہوں ان کو بھی میں انکلوڈ کروں کہ I read it somewhere that we are hackable community, but I want to just share you very sadly, it's not true that we are hackable, we have been hacked. We have already been hacked. اور اس کو میں آپ ایویڈنس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. اور وہ ایویڈنس کیا ہے؟ کل میں گلاسگو میں تھا. گلاسگو میں کہاں گیا؟ یہ مبین صاحب یہیں رہتے ہیں. یہ مہینے میں کتنی دفعہ کہاں ٹریول کرتے ہیں, رستے میں کون سے والے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلواتے ہیں, کھانا کس جگہ پر ان کا پسند ہے. اور جب انہوں نے اپنی اہلیہ کو بتانا تھا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں, تو انہوں نے ایکچولی ایک سیلفی کھینچ کے بھیج دیا تھا. اور وہ ہر دفعہ سیلفی جاتی ہے تو اس میں کون سا پزا کی تصویر ہوتی ہے, تو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کون سا والا پزا استعمال کرتے ہیں, اس میں ٹماٹر کم چاہیے یا ٹماٹر زیادہ چاہیے, یہ کہاں جاتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا کھاتے ہیں, ان کو کون سا ہوٹل پسند ہے, ان کو کون سی کتابیں پسند ہیں, یہ امیزون سے کتابیں خریدتے ہیں, ان کو کون سی کتابیں پسند ہیں. اتنا ہوتا تو کوئی خطرے والی بات نہیں تھی. جب انہوں نے ایک تصویر دیکھی, اس تصویر کو دیکھتے ہی ان کی پیوپل ڈائلیٹ ہوئیں کہ کنسٹرکٹ ہوئیں. اس نے سینس کر لیا کہ یہ اس پر خوش ہوئے ہیں کہ خوش نہیں ہوئے, اور وہ امپریشن ان کا ریکارڈ ہو گیا. اب کون سی سائٹ زیادہ کھولتے ہیں, ان سائٹوں کی وجہ سے ان کے مزاج کا پتہ لگ گیا کہ ان کا ایکچولی ایموشنل بیہیویئر کیسا ہے, ان کا انٹلیکچوئل بیہیویئر, ان کا ایموشنل بیہیویئر, ان کا سیکسول بیہیویئر, ان کا ریلیجس بیہیویئر, یہ سارے کے سارے کا ہم میں سے ہر ایک کا نامہ اعمال تیار ہے, جس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں. اچھا ڈیٹا کا کیا کریں؟ ٹھیک ہے, مجھے آپ کا پتہ ہے سر کہ آپ نماز فلاں مسجد میں پڑھتے ہیں, آپ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں, آپ اسکول میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں, تو پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ایک پیرالل ایک اور چیز ڈیولپ ہوئی ہے جسے کہتے ہیں کمپیوٹنگ پاور. اور اس کمپیوٹنگ پاور کے لیے جو ایک ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی ہے اس کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور کمپیوٹنگ پاور کمبائنڈ ود ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ایک نئی چیز کو جنم دیا ہے جس کا نام ہے الگوریدمز. اور الگوریدم پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ اب مبین صاحب جمعرات کو 7:25 پر کہاں ہوں گے. اور جن لوگوں کا ریسرچ سے تعلق ہے, آپ میں سے کوئی ریسرچ سے ہے جن کا تعلق پلیز, جو ریسرچ, سائنٹیفک ریسرچ, تو اس کے لیے ایک ٹرم ہوتی ہے کانفیڈنس انٹرول, کہ میں کتنے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے. تو اب تک کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ پی ویلیو 0.05, اس کا مطلب یہ ہے 95% سرٹنٹی کے ساتھ بتایا جا سکتا ہے کہ جمعرات کو 7:12 پر مبین صاحب کہاں ہوں گے. اب صرف ایک چیز رہ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ میں مبین کو میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں جاوید اقبال ہی کہہ سکتا ہوں, کسی کا بھی نام لے سکتا ہوں, کہ کسی طریقے سے ان کے اندر ایک چپ لگ جائے. اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, کیونکہ جس کو میٹابولک ڈیزیزز ہیں, جس کو ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے, وہ کہتا ہے میں کون 4 دنوں کے بعد جا کے ڈاکٹر سے چیک کراؤں, تو میری ایک چپ ڈال دیجیے, خود ہی چیک کر کے کمپیوٹر بتا دے گا. کتنی نعمت ہے کہ میرا بلڈ پریشر ریکارڈ ہو رہا ہے, میرا بلڈ شوگر ریکارڈ ہو رہا ہے. مگر وہ صرف بلڈ پریشر اور شوگر ریکارڈ نہیں کر رہا, وہ آپ کی ساری بایو کیمسٹری کو ریکارڈ کر رہا ہے. یہ بھی تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی, جو کہ ہو گئی ہیں,
اس کے بعد جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ ایک شخص تو نہیں ہے نا, ایک پوری روح ہے نا, ایک طرح کی پوری ایک فلسفی ہے, کوئی ایک بندے کا نام تو نہیں ہے نا. اس انسانی شعور جس کو آپ کہیں ماڈرن ورلڈ میں انسانی شعور, اس نے جیسے پہلے سفر کیا تھا کہ وہی کے تحت زندگی گزارنے کی بجائے ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کا ایمان چاہے ذرے کے برابر بھی ہے بچا ہوا ہے, اور ہم اتنے سارے بیٹھے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم وہی کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی توفیق دے کہ ہم فہم خداوندی کو اپنے فہم سے سپیریئر سمجھتے ہوئے اس کے تابع اپنی زندگی کو کریں. لیکن وہ انفلوئنس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ نہیں, ہیومنزم از بیسیکلی مور ریئل اینڈ مور ٹرو ایز کمپیئر ٹو ڈیوائن گائیڈنس. اب وہ اس بات پر کنونس ہو گئے ہیں کہ اب جو آپ اپنے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں معاف کرنا وہ بھی درست نہیں ہے. آپ کا فیصلہ اب الگوریدم کرے گا, اور الگوریدم کا کسٹوڈین وہ ہوگا جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے. اس لیے واٹس ایپ مفت ہے, اس لیے فیس آف, وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. there is no free cup of tea, no there is no free lunch. تو اس لیے اب اس سارے میں دوڑ لگی ہوئی ہے. جیسے زمینوں کو قبضہ کرنے کی دوڑ تھی, جس طریقے سے مکشینوں پہ قبضہ کرنے کی دوڑ تھی, دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون زیادہ ڈیٹا اپنے پاس حاصل کرے. اسی لیے ایلون مسک نے $44 بلین کا ایک چیز خریدی ہے. $44 بلین کی چیز کتنی بڑی ہوگی سر آپ کے خیال میں؟ اتنی بھی نہیں ہے سر. ہاں, اس کا ایک انفراسٹرکچر ہوگا, دفتر شفتر بنے ہوں گے, اس کا نام ٹویٹر ہے. مجھے آپ بتائیں, آپ ایک 5 پاؤنڈ کی چیز خریدتے ہوئے پوچھیں گے کہ یار 5 پاؤنڈ کی ہے بھی کہ نہیں؟ اب یہ بوتل اگر کوئی 100 پاؤنڈ کی دے رہا ہے, میں کیوں خریدوں 100 پاؤنڈ کی؟ 100 کی تو ورت نہیں ہے اس کی. 44 بلین, دنیا کے سیانے آدمی نے $44 بلین, $44 بلین, کئی ملکوں کا بجٹ نہیں ہے اتنا, ایک چیز خریدی ہے. کیوں خریدی ہے؟ اس لیے کہ وہ لینڈ سے زیادہ, مشین سے زیادہ قیمتی ہے, اور اس کا نام ڈیٹا ہے. اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا, پھر یہ فیصلہ کہ میں کھاؤں کیا, یہ الگوریدم کرے گا. میں رہوں کہاں, یہ الگوریدم کرے گا. میں کس پارٹی کو ووٹ دوں, الگوریدم کرے گا. اور اگر برا نہ منائیں, میں کس سے شادی کروں, یہ الگوریدم کرے گا. اور اگر آپ نے الگوریدم کو چیلنج کیا اور آپ نے کہا میں اس لڑکی سے, ینگ لڑکے جو بیٹھے ہیں, میں اس لڑکی سے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو الگوریدم کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دے گا کہ ہم آپ کو بھی جانتے ہیں, اس کو بھی جانتے ہیں, آپ کے ابا کو بھی جانتے ہیں, آپ کی امی کو بھی جانتے ہیں, اس کے ابا امی کو بھی جانتے ہیں. اس کا ایکڈیمکس بھی ہمارے پاس الگوریدم موجود ہے, آپ کا بھی موجود ہے. آپ کی ایموشنالٹی کا بھی پتہ ہے, اس کی ایموشنل پتہ ہے. آپ کی اگر شادی ہو گئی تو زیادہ امکان ہے کہ 6 مہینے اور 18 دن کے بعد ود کانفیڈنس انٹرولس آف 95% شام کے 4 بجے کے قریب آپ کی طلاق ہو جائے گی. اور اس الگوریدم کے بیس پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو محبت کا بھوت ہے وہ تقریباً 18 دن اور 22 گھنٹے رہے گا, اور زیادہ امکان ہوگا کہ وہ الگوریدم صحیح کہہ رہا ہوگا. تو اس سارے میں آپ کہیں پریشانی کیا ہے؟ پہلے تو میں اپنا ذمہ دار تھا, اب چلو میں الگوریدم سے پوچھ لیا کروں گا. پہلے تو میں اپنی خود ہی, میں جو پہلی دفعہ انگلینڈ آیا تھا 1997 میں, تو کوئی آپ کا وہ نہیں ہوتا تھا ویز اور گوگل میپ اور کچھ نہیں, تو میں ہاں A to Z ایک بڑا سا نقشہ ہوتا تھا A to Z, تو لیکن لوگوں کو پھر بھی یاد ہوتے تھے. اچھا انگلینڈ تو چھوڑے نا سر, یہ تو گلیاں ایک ہی طرح کے, سارے لال مکان ایک ہی طرح کے ہیں. مطلب میں اب لاہور جاتا ہوں جہاں میں اتنا عرصہ رہا ہوں, یہ علی لاہور میں رہتے ہیں, یہ بھی گوگل لگا کے لاہور میں چپ پھر رہے ہوتے ہیں, وہی لاہور. پھر ڈیپینڈنٹ. اب بچے کھانا کیا کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں فوڈ پانڈا سے پوچھتے ہیں کھانا کیسے کھائیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ کہیں گے تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے, مجھے اپنے بارے میں تو اتنا پتہ نہیں تھا, تو یہ جو نیا ایک آ گیا ہے میرا مربی, تو اس کو زیادہ پتہ ہے, تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو ہو سکتا ہے دنیا جنت بن جائے اس سے. لیکن انسانی تاریخ, انسان کا مزاج یہ بتاتا ہے کہ جب یہ ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کے پیچھے انسانوں کی فلاح کی نیت نہیں ہوتی, بلکہ پیسہ کمانے کی نیت ہوتی ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے پورے یقین کے ساتھ کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے؟ تو دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ بات پتہ ہے؟ تو کینسر کی فیکٹریاں بند کیوں, سگریٹ بنانے کی فیکٹریاں بند کیوں نہیں ہوئی؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جو بم ہے اگر خدا نہ خواستہ پھٹے
تو بم کے پھٹنے سے ایک دم 5,000 بندہ مر جاتا ہے، اور یہ بات سب کو پتا ہے، تو بم کی فیکٹریاں کیوں بند نہیں ہوئی؟ ورنہ انسانیت اس بات کا فیصلہ کر سکتی ہے نا کہ ہم بم نہیں بنائیں گے، کیونکہ بم سے تو انسان مرتا ہے، اور وہ نہیں کہ مجرم مرتا ہے، یہ نہیں کہ 5,000 قاتل ایک کمرے میں بند کیے گئے ہیں تو ان کو اجتماعی سزائے موت دینے کے لیے بم پھوڑا جا رہا ہے، یہ نہیں، 5,000 انوسنٹ لوگ اس بم سے مر سکتے ہیں، مگر بہت باشعور آدمی اس فیکٹری کو چلا کے اس میں سے بم بنا رہے ہیں۔ اس لیے انسان اس بات کا بہت خدشہ ہے کہ جو مرضی کلیم کیا جائے کہ اس پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ دنیا جنت بن جائے گی، زیادہ امکان ہے کہ جنت نہیں بنے گی، جہنم بنے گی، اور اس جہنم بننے کے نتیجے میں جو سب سے بڑی چیز لوز ہوگی وہ انسان کا انسان پنا لوز ہو جائے گا۔ مجھے اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ الگوریدم ہمیں کرے، مگر جو انسان کا انسان ہونا ہے، جو اس کا ہیومن ہونا ہے، وہ لوز ہو جائے گا، اور انسان ایک مشین کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو سوری میں نے آپ کو بہت ڈرا دیا، بڑی خوفناک باتیں ہیں، مگر میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ فکشن نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ایک زمانے میں جنریشن گیپ ہوتا تھا 40 سال کا، آپ کے والد صاحب 80 سال کے ہیں، آپ 40 سال کے ہیں، آپ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں 3 جنریشنز رہتی ہیں۔ اب یہ جنریشن گیپ ہوتا ہے 5 سال کا۔ اگر آپ کے والد صاحب گھر میں ہیں، حیات اللہ ان کو زندگی دے، اور آپ ہیں، اور آپ کا ایک 10 سال کا بچہ ہے اور ایک 5 سال کا بچہ ہے اور ایک بچہ آج پیدا ہوا ہے، تو آپ کے گھر میں 6 جنریشنز رہ رہی ہیں، اور 5 سال کے بعد ایک جنریشن اور چینج ہو جاتی ہے، اور نیو جنریشن کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جس کا تھنکنگ پیراڈائم ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو 5 سالوں کے بعد تھنکنگ پیراڈائم ڈیفرنٹ ہو رہا ہے، جاب سٹرکچرز چینج ہو رہے ہیں، نیڈز چینج ہو رہی ہیں، معاشرے کے اندر رشتوں کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہو رہی ہیں، اور اس کے اثرات آپ کو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور جو ہم گلا سارا شکایت کر رہے ہیں، کنیکشنز آر کنسیڈرڈ ٹو بی ریلیشنز۔ میرے 2,000 کنیکشنز ہیں، میرے گھر میں 5 مہمان آئے، ہم سب نے کھانا کھایا تو اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی، 5 مہمان آئے ماشاءاللہ میرے سارے دوست۔ اس سے زیادہ یہ اہم ہے کہ میں نے جب اپنی فوٹو لگائی تو اس پہ 5,000 لائکس آئے، اور آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، چھوٹے نہیں بڑے بھی، کہ اگر تصویر پر لائکس نہ آئیں تو دل کے اندر ایسی خدبت ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، اللہ جانے مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو اب کریں کیا؟ مہربانی کر کے جتنی جلدی ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کے یوز کو ڈسپلن کریں۔ یہ موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے بھی ہاتھ میں ہے، وہ صرف ریکارڈنگ کی وجہ سے وہاں رکھا ہوا ہے، ورنہ میرا بھی یہ جگر کا ٹکڑا اتنا ہی ہے جتنا آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب ہمیں سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ موبائل میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ آپ میں سے کسی کو احساس ہو کہ یار میرا موبائل نہیں ہے، تو آپ کو لگتا نہیں جیسے میرا چھوٹا کاکا گم ہو گیا؟ آپ کو ایسے لگتا نہیں ہے؟ اور آپ کو ایمانداری سے بتائیے، آپ کو ایسے لگتا ہے نا جیسے میرا چھوٹا بیٹا گم ہو گیا ہے؟ اگر آپ کا موبائل گم ہو گیا ہو تو آپ کو اس بات کا لگتا نہیں ہے ایسے کہ جب ایک موبائل ہمارے کسی جسم کے کسی آرگن کی ایکسٹینشن ہے، جیسے میرے آدھے پھیپھڑے خراب ہو جائیں کورونا میں تو مجھے سانس نہیں آتا، تو آپ کو لگتا نہیں کہ موبائل بھی ایکچولی میرے پھیپھڑوں کی ایک ایکسٹینشن یا میرے جگر اور گردوں کی ایک ایکسٹینشن ہی ہے؟ کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو شاید میرے گردے کام کرنا نہ چھوڑ دیں۔ کیا یہ کیفیت واقعی ریئلی ہمیں فیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ رائٹ؟ تو مجھے اور آپ کو ہو رہی ہے، تو وہ جو ہمارے بچے ہیں جو کہ پلے ہی اس کے اندر، ان کے ساتھ کیسے ہو؟ میں بس اپنی بات کو ختم کروں گا اور صرف ایک بات کہہ کے کہ اب کریں کیا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مہربانی، آپ اس ٹیکنالوجی سے جان نہیں چھڑا سکتے، اس کے بغیر آپ گھر نہیں جا سکتے، آپ بجلی کا بل نہیں دے سکتے، کمیونیکیٹ کسی سے نہیں کر سکتے، آپ ہیلتھ کا سسٹم اس کے اوپر ہے، ایپس بنی ہوئی ہیں، قرآن بھی اب لوگ اس پہ لوگ پڑھتے ہیں، آپ اس کے ذریعے سب کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس ٹیکنالوجی کو ڈسپلن کرنا سکھائیں، اور ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صرف 2 استعمال ہیں، اس کا تیسرا استعمال ہمیں اسی جہنم کی طرف لے کے جائے گا جس کا میں نے آپ سے اظہار کیا ہے۔ اس مسجد میں بیٹھ کر میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ بات اس کے لیے بالکل اہم نہ ہو جو یہ سوچتا ہے کہ ساری زندگی بس موت تک ہے، اور جو کچھ کرنا ہے موت سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو میں تو کوئی نہیں ہوں اس کو کہنے والا کہ تم ایسا نہ سوچو، یہ تو اس کا اپنا ایک فیصلہ ہے۔
اس کے لیے شاید یہ پرابلم نہ ہو، اس کے لیے شاید یہ پرابلم نہ ہو، کیونکہ اس کے ساتھ ایک اکنامک اور ایک ساری کنزیومر سوچ، یہ سب چیزیں ہیں۔ آپ سے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی بھی آنے والی ہے اور پورے یقین کے ساتھ آنے والی ہے، اور زندگی کا یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ایک فلکر آف سیکنڈ ہے، مگر یہ ہے بہت اہم، کیونکہ اس کے بعد آنے والی ساری زندگی ڈیپینڈنٹ اس کے اوپر ہے۔ اگر میں نے یہ یوں کر کے یہاں رکھا تو یہ میرا عمل میری موت کے بعد کی زندگی کے لاکھوں کروڑوں سالوں کو یا بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ اس کو میں پھینک رہا ہوں تو یا یہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے، یہاں سٹیٹک کچھ چیز نہیں ہے۔ یہی کیفیت ایمان کی ہے، یہی کیفیت اعمال کی ہے۔ وہ سٹیٹک کبھی بھی نہیں ہوتے۔ آپ کہتے ہیں میرا ایمان سٹیٹک ہے، سٹیٹک کبھی بھی نہیں ہوتا، یا وہ بڑھ رہا ہوتا ہے یا وہ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ بڑھ نہیں رہا تو وہ کم ہو رہا ہے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ گیند اگر اوپر نہیں جا رہی تو نیچے آ رہی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ایک مجمع میری بات کو کہے کہ who are you to just say it؟ ہم دنیا کے حساب سے ہم نے سارا کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، اس سے مجھے اتنا پروفٹ ہوگا، مجھ سے اتنی چیزیں ہوں گی، اتنی ڈیل ہوں گی، اتنی فلانا ہوگا، میرے اتنی پروفٹ ہوگی۔ لیکن میں اور آپ خوش قسمتی سے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ تو ہمارے ہاں دنیا کی ورلڈلی سکسیس ہمیں ضرور اچیو کرنی چاہیے۔ اللہ کرے آپ کے پاس اربوں پاؤنڈس ہوں، اللہ کرے آپ کے پاس بہت پیسے ہوں، اللہ کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی گاڑی آپ کے پاس ہو، اب سب سے بڑا ٹاور اس شہر کا آپ کا ہو۔ لیکن ہمیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارا ہیومن پنا جو ہمیں ایکچولی یہاں اور آخرت کے اندر سکسیسفل کرے گا وہ بہت خطرے میں ہے، اور اس سے باقی تو بہت تفصیلات ہیں اس کی۔ مختصر یہ ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے صرف دو کاموں کے لیے استعمال کریں، ایک انفارمیشن اور ایک کمیونیکیشن، اور اپنے آج جو بچہ گھر میں ہمارے پیدا ہوا ہے وہاں سے شروع کریں اور اپنے اوپر سخت پابندی لگائیں کہ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال نہ کریں، اور انٹرٹینمنٹ کی بجائے ہم اپنے بچوں کو اور اپنے اوپر زبردستی کر کے ریئل لائف کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں۔ یعنی انٹرٹینمنٹ کے لیے بچوں کو پارک میں لے کے جائیں، زو میں لے کے جائیں، سوئمنگ پول میں لے کے جائیں، جم میں لے کے جائیں، ایک جو خالہ اور شہر میں بیمار رہتی ہے اس کی عیادت کے لیے لے کے جائیں، قبرستان میں لے کے جائیں، مسجد میں ساتھ لے کے جائیں، گروسری کرنے ساتھ لے کے جائیں، گھر کے اندر کھانا پکانے میں اس کو ساتھ لے کے آئیں، گھر کی صفائی میں اس کو ساتھ لے کے آئیں، گارڈننگ میں ساتھ لے کے رکھیں، پودے ان سے اگوائیں، جتنا، اور ریئل ریلیشنز، ان کے دوست آپ گھر آئیں، وہ دوستوں کے گھر میں جائیں، ہوم لیس لوگوں سے ملنے کے لیے جائیں، اور ایک لسٹ بنائیں کہ ہمارے گھر میں 0 ایئر سے 7 ایئر تک بچوں کے ساتھ کون کون سے موضوع ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ 7 سال کی عمر تک بچے کو یہ پتا ہو کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، اس کی بجائے اس کے ساتھ خدا، رسالت، شہادت، خلافت، قبر، حشر، آخرت، موت، زندگی، بیماری، ان موضوعات کے ساتھ کی ڈسکشن ہو ان کے ساتھ، اور ہم نے طے کیا ہو کہ 7 سال تک کون کون سے موضوعات ہیں جن کا میں نے گھر میں ڈسکشن کرنی ہے۔ 7 سال کی طرف ہم نے بچوں کے بارے میں فیصلہ کیا ہو کون کون سی جگہوں کی اس کے اوپر اس کو لے کے جانا ہے، اور 7 سال کی عمر ہم نے طے کیا ہو کہ کس کس شخص سے اس کو ملوانا ہے، اور اس کو ریئل لائف کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ لیکن یقین کریں ہماری اس بچوں کے سلسلے میں ہماری اس خواہش کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو رول ماڈل نہیں کریں گے۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اتنی تیز بارش ہے کہ بہت تیز بارش ہے۔ یہ مثال میں نے اس خوفناک حالات کی دی ہے جو کہ ہونے جا رہی ہے، میرے اور آپ کے کہنے سے وہ نہیں رک رہی، وہ ہونے جا رہی ہے۔ تو میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا بارش کو میں کیسے روکوں، بارش نہیں رکے گی، یہ جو کچھ ہونے والا ہے یہ ہونے جا رہا ہے۔ میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے ایک اچھا سا رین کوٹ بنائیے اور ایک اچھی سی چھتری لیجیے، پھر کم از کم وہ چھینٹیں ہمارے اوپر نہیں پڑیں گے۔ اور وہ رین کوٹ اور چھتری یہی ہے کہ ٹیکنالوجی، خاص طور پہ اسکرین، اس کے یوز کو ڈسپلن کیجیے، اور ڈسپلن کے لیے یارڈ سٹک میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ جہاں آپ کو اس سے مزہ آ رہا ہے نا اس کو بند کر دیجیے۔ اب یہ کام کہنے کے لیے بڑا آسان ہے، کرنے کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن اگر نہیں کریں گے بڑے خوفناک نتائج ہیں اس کے۔ میری طرف سے اتنا ہی ہے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی کامنٹ ہو یا کوئی، اور میں آپ کو اس کا ثبوت دینا چاہتا ہوں، بات خبر سے ایک ثبوت۔ اب ابھی گھر جا کے نا میٹاورس ایک پلیٹ فارم ہے، آپ کمپیوٹر کے ذریعے اس میں داخل ہو جائیں،
اور آپ کا کاروبار ہے فرض کرے پراپرٹی کا اور میں بھی پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہوں، تو آپ اندر داخل ہو کے اپنا ایک ایواتار بنا لیں جو آپ کے الگوریدم کو جانتا ہوگا اور میں اپنا ایواتار بنا لوں. اب آپ یہاں بیٹھ جائیں، ہم دونوں کے وہ سائبر جاوید اقبال اور سائبر آپ آپس میں نیگوشیٹ کر رہے ہیں. یعنی میں اپنے آپ کو نیگوشیٹ کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں بیسڈ آن مائی الگوریدم. اس کے لیے صرف 10 سال انتظار نہیں کرنا، آج شام کو ابھی ماشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہی آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. اور وہاں دبئی میں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، پاؤنڈ نہیں سر، سوری پاؤنڈ نہیں، ڈالر نہیں، کرپٹو کرنسی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہیں بیٹھ کے دبئی میں بھی پلاٹ خرید سکتے ہیں. کون سا پلاٹ؟ کون سا پلاٹ؟ نہیں، وہ کدھر ہے؟ وہ سائبر پلاٹ، مفت نہیں، پیسوں کا. کل اس کا ریٹ بڑھ جائے گا، کل بیچ کے پیسے کمائیے آپ. اس میٹاورس کے اندر بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہیں $بلین کے کنسرٹ کر چکے ہیں اور دنیا نے آ کے $بلین پے کیے ہیں. اس میٹاورس میں پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں، ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں، اور کچھ عرصے بعد اس ریسٹورنٹ کو ریل ورلڈ سے اٹیچ کر دیا جائے گا تو اس ریسٹورنٹ میں آرڈر دیں گے، گھنٹے بعد بیل بجا کے یہاں آپ کو گھر میں کھانا دے کے جائیں گے. وہ تو جاوید اقبال کا ایک اور بھوت بننے جا رہا ہے جس کا نام سائبر جاوید اقبال ہے. اب مجھے بتائیے، مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر اس سارے میں ہمارا انسان پناہ نکل گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. مجھے انسان پناہ نکلنے سے یہ خوف ہے کہ اگر انسان پناہ نکل گیا تو مسلمان پناہ کیسے بچے گا؟ وہ تو انسان کے اندر مسلمان ہے نا، عقیدہ تو ایک ہیومن کے اندر ہے. تو جب انسان ہی نہیں بچے گا تو ہندو سکھ مسلمان کہاں سے بچے گا؟ اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت توجہ دینی پڑے گی. ہم نے تو جو کچھ بننا تھا بن گئے ہیں، ہمیں اپنی بھی تربیت کی ضرورت ہے، مگر اپنے بچوں کے سلسلے میں بہت سیریس. یہ ایک اجمالی میں نے آپ کو ایک سین عرض کیا ہے. اس سلسلے میں میں کوئی حتمی رائے تو نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی سوال ہو یا کوئی کامنٹ ہو تو میں حاضر. جی بالکل، آپ سوالات ضرور کیجیے گا، اپنی جگہ سے بیٹھے ہوئے سوال کریں. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مائک آپ تک پہنچا دیے جائیں. مائک کے ذریعے آپ سوال کریں. خیر ویسے آواز آ جائے گی، جیسے آواز آ جائے گی آپ ضرور سوال کریں. سوال اختصار کے ساتھ کیجیے گا، سوال ہی ہو. آپ کامنٹس اگر کریں تو مختصر سے کر لیں. بس اتنی بات یاد رکھ لیں، پروفیسر یہی کہہ رہے ہیں ذوالحجہ کا مہینہ ہے تو اگر بیٹا اسماعیل مانگتے ہو تو ابراہیم بن کے دکھا دیں. بس یہ بتا رہے تھے، اگر آسان الفاظ میں آپ تک پہنچا تو یہی ہے، مہینہ بھی وہی ہے. تو جی سوال. جی میرے گزار صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے، اللہ اور اس کے نبی کے نام پہ بنا. آج تک یہ سب سے اس کی کیا وجہ ہے کہ جتنی اسلامی پارٹیاں ہیں جیسے جماعت اسلامی بھوسائن سے زیادہ تھا، آج تک یہ میجارٹی کیوں نہیں حاصل کر سکے تاکہ وہاں کے قوانین اور وہاں کے آئین کو اسلامی بنا کر اس ملک کو، معاشرے کو اسلامی معیار کے مطابق چلا سکے؟ سر آپ رسپونڈ کیجیے گا. سر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی تھا تو وہ کہیں گیا اور اس نے جا کر یہ کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہوں محمد بشیر تھانے دار. اور کہتا دیہاتوں میں تھانے دار سپاہی چلا جائے تو بڑی وہ ہوتی ہے، تو وہ تو تھانے دار تھا. تو لوگ سارے ڈر گئے اور ڈر کے انہوں نے یہ کہا کہ بشیر صاحب آپ کس تھانے کے تھانے دار ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں میں تھانے کا تھانے دار نہیں ہوں، میری امی مجھے لاڈ سے تھانے دار کہتی ہیں. سر ہم نا لاڈ سے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اور لاڈ سے جس کو تھانے دار کہتے ہیں نا تو اس کے پاس تھانے دار والی طاقت نہیں ہوتی. اگر آپ برا نہ منائیں تو ہم بھی لاڈ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ پاک کی مدد، اللہ پاک کی جو ساری اعانت ہے وہ نبی کے کام کے ساتھ ہے، نام کے ساتھ نہیں ہے. تو ہم سارے محمد بشیر تھانے دار ہیں جن کو ان کی ماں نے لاڈ سے تھانے دار کہا ہوا ہے. مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی. اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ کو جو بھی مذہبی تحریک نظر آ رہی ہیں، ان مذہبی تحریک کے اندر خلوص سے کام کرنے والے لوگ نہ ہوں تو آخر وہ پاکستان کیسے بچے؟ میں ان سے انکار نہیں کر رہا، لیکن عمومی طور پر ان کے عزائم دنیاوی ہیں، ان کے عزائم فائنینشیل ہیں، اور ان کے عزائم ایکچولی وہ نہیں ہیں جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر عثمان اور حضرت علی کے تھے.
اور جب تک ہم اس پیٹرن کے نبوی پیٹرن کے اوپر اس کو نہیں کریں گے اس وقت تک وہ والا جو آپ کی خواہش اور میری خواہش ہے وہ نہیں پوری ہوگی. تو اس لیے یہ پرابلم ہے. دل آپ کا بھی چاہتا ہے کہ آخر کیوں نہیں ہے, دل میرا بھی چاہتا ہے کہ آخر کیوں ہے نہیں ہے, مگر میں کیا کروں نہیں ہے. اور اس کی وجہ ہم سب ہیں اجتماعی طور پر. لوگ سارے کہتے ہیں نا جی نواز شریف نے بڑی کرپشن کی, زرداری نے بڑی کرپشن کی, عمران خان کا گورننس ایشو نہیں تھا. آپ اس کلرک سے پوچھیں جو تنخواہ لیتا ہے اور 11 بجے جاتا ہے اور 1 بجے واپس آتا ہے, اس نے کرپشن نہیں کی. وہ دکاندار نے نہیں کرپشن کی جو کہ مسالہ جو ذخیرہ اندوز کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں بہت ہی دکھ کے ساتھ آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ یہ صرف یہ نہیں کہ 4 بندے کرپشن کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ملک نہیں ترقی کر رہا. ہر شخص نیت میں ٹھیک نہیں ہے, ہر شخص مراد نہیں, معاذ اللہ, ہر شخص نہیں, ایک کریٹیکل ماس اچھے لوگوں کا اویلیبل نہیں ہے. تو صاحب اس کا حل کیا ہے؟ سر اس کا حل 2 ہے. اس کا حل 1 ہے. میں سر تھوڑا سا ہو سکتا ہے میری پولیٹیکلی آپ میری اس رائے سے اختلاف کریں, اور ابھی میں 5-6 دن پہلے ہم بیٹھے تھے تو میں اپنے دوستوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت آئیڈیل ٹائم ہے جماعت اسلامی کے لیے کہ وہ آرگنائز کرے. اور میں نے اپنے دوست کو یہ کہا کہ یار میں حاضر ہوں اگر مجھے کوئی کہے نا کہ جماعت اسلامی, میں پولیٹیکل آدمی بالکل نہیں ہوں, کہ میں یہ کہتا ہوں یہ اس وقت خدا کے لیے ہمارے جماعت اسلامی کے دوستوں کو ہلا کے کہیں کہ بھائی خدا کے لیے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. مطلب میں دل سے جماعت اسلامی کے بارے میں یہ سوچتا ہوں. ڈاکٹر وسیم صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے سارا, اور ان کی تعزیت میں وہ سراج الحق صاحب آئے تھے تو وہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہی اس پر بات کریں. تو میں اپنی دل کی کیفیت یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک دیانتدار قیادت کے بارے میں. لیکن اس ساری بات کے باوجود میں آپ کو سوشیولوجی اور پاکستان کے حالات کے حساب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نہ جماعت اسلامی کو نہیں یا کسی اور مذہبی جماعت کو نہیں, آپ حضرت جنید بغدادی کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیں, حضرت رابعہ بصری کو وزیر داخلہ بنا دیں, جبریل علیہ السلام کو وزیر دفاع معاذ اللہ میں کوئی ایسی بات نہ گستاخی والی کر دوں, میرا مطلب تھا کہ بہت سے نیک پورٹن لوگوں کو بنا دیں. تو پولیٹیکل سائنس اور سوشل سائنسز یہ کہتی ہیں کہ معاشرے میں وہ میکسیمم 15% تبدیلی لا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا نہیں لا سکتے, 15% تبدیلی لا سکتے. اس گلی کے اندر برطانیہ کا جو بھی قانون ہوگا, اگر اس گلی کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا نا اس گلی کو ہم نے گندہ رکھنا ہے, برطانیہ کا قانون اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو میرے خیال کے اندر وہ جو ہمارے دوست سیاسی شعور رکھتے ہیں ان کو اس 15% کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. لیکن باٹم ٹو ٹاپ اپروچ جو کہ نبوی اپروچ ہے, ایک ایک بندے کے پاس جا کر اور ایک ایک بندے کے اندر ایک تربیت کا نظام کیا جائے. دیکھیے ہماری باڈی ہے نا, ہماری باڈی کا جو یونٹ ہے وہ سیل ہے. جب باڈی بیمار ہوتی ہے نا تو سیل بیمار ہوتا ہے, اور سیل ایک انڈیویجول یونٹ ہے. اس طرح اس پوری دنیا کا جو معاشرے کا یونٹ ہے وہ خاندان ہے, آپ کی اہلیہ اور آپ کے بچے. تو میرے خیال کے اندر میں بہت ہی عاجز ہوں, میں اپنی انکیپیسٹی, اپنی نااہلی اور اپنے سکوپ کا کم ہونا, اپنی صلاحیتوں کے کم ہونے کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں, میرے نزدیک حل یہ ہے کہ ہم اس ایک ایک سیل پر کام کریں. اسی لیے میں نے اس عمر میں 61 سال میری عمر ہو گئی ہے, میں نے کہا میں نے سرجری اتنی کی ہے, میں نے اتنا کام کیا ہے, میں نے اب سوچا کہ جتنا میرا وقت باقی بچا ہے اللہ کی رضا کے لیے میں اس یونٹ کے اوپر کام کروں, انڈیویجول سیل پر. تو یہ بسم اللہ آپ آج سے ہم شروع کر سکتے ہیں. شروع اپنے گھر سے کریں, میں, میری وائف, میرے بچے, اور پھر اس طرح پھر میری جو یونٹ رعایا والا آپ نے فرمایا تھا اس کو میں ایکسٹینڈ کرتے جائیں. اس میں وقت بہت لگ جائے گا لیکن قوموں کے بننے میں, یہ ملک بھی تو 400-500 سال کی اس میں بنا, یہ اس طرح آج تو نہیں ایسے بن گیا. امریکہ کی کتنی بڑی تاریخ ہے. تو کوئی بات نہیں, قوموں کی تاریخ میں سر اس سے برے وقت بھی آئے ہیں. پاکستان ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں گیا, ہاں ہے, نوز ڈائیو پر ہے, لیکن یہاں سے اب بھی ہو سکتا ہے, پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں ہے. تو ہمیں انڈیویجول ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہمیں کرنی چاہیے. وہ ایک لمبا پروسیس ہے. ہو سکتا ہے سر میری اور آپ کی زندگی میں اس کا نتیجہ نہ نکلے, لیکن سر بدر میں شہید ہونے والوں کی زندگی میں اسلام کی کوئی فتح نہیں آئی تھی, مگر بدر کے شہید کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم مکلف ہی رزلٹ دیکھنے کے ہیں ہی نہیں, ہمیں تو بدر کے شہداء کو فالو کرنا ہے کہ ہمارے ذمہ ہے نیک نیتی سے, ہارڈ ورک کے ساتھ اور صحیح ڈائریکشن کے اندر کام کرتے رہیں. نتیجہ نہیں نکلا تو اس کے مکلف نہیں ہیں. بہت شکریہ.
فہیم بھائی فہیم الدین بھائی موبائل کا ویٹ کر رہے ہیں، اس لیے میں گزارش کروں گا فہیم الدین بھائی سے موبائل ویٹ کر رہے ہیں. جی ایک بات آپ تمام حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ تمام حضرات اس سے ایگری کریں گے. مجھے پتہ ہے کہ آپ سارے جو یہاں بیٹھے نا، آپ کے پاس بہت سارے سوالات ہیں اور پولیٹیکلی تو ہم سارے بڑے بڑے ہیں. اگر میں یہ کہوں نا کہ سیاسی طور پہ تو ہم ماشاء اللہ پتہ نہیں کہاں تک موجود ہیں. میں اس لیے آپ سے ریکویسٹ کروں گا، وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ یو کے. ہاؤ کین وی چینج اوور سیلف، ہاؤ کین وی ہیلپ اوور کڈس. اس پہ سوال کرنا ہے تو ضرور کیجیے. پاکستان کی پالیٹکس پہ نو مور کوسچنس. میری آپ سے گزارش ہے، کوئی کوسچن اس میں نہیں میں دوں گا. آپ سے میری گزارش ہے کہ یہاں کے بارے میں بات کریں جہاں میں اور آپ رہتے ہیں. دس از اوور کنٹری اینڈ وی ہیو ٹو لک آفٹر اوور کڈس. سو اس کے حوالے سے انسٹیٹیوٹ کیسے بنانے، پروفیسر نے جو بات کی ہے اس ٹیکنالوجی کو ہم نے منیمائز کیسے کرنا ہے، ڈسپلنائز کیسے کرنا ہے، وہ سوال کیجیے پروفیسر سے. جی سر پیرنٹنگ کے حوالے سے میرا سوال ہے. میں نے دیکھی آپ کی کافی ویڈیوز جو ہے نا پیرنٹنگ سر، ادھر جو ہے نا وہ مطلب سوسائٹی اس طرح کی کانفلکٹ بچوں میں رہتا ہے. میری جو ہے نا ایک دوست سے بات ہو رہی کچھ دن پہلے، اس کا 8 یا 10 سال کا جو ہے نا بچہ ہے. وہ کہہ رہا ہے جب میں اسے اسکول ڈراپ آف کرنے جاتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں اللہ حافظ. وہ کہتا ہے ڈیڈ اس طرح نہ کہے، میں امبیرس فیل کرتا ہوں. السلام علیکم نہ کہو پبلک میں امبیرس فیل کرتا ہوں اس سے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گھر میں جو ہے نا اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے، وہ ہمارے لیے تو بیٹر ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے ایکسپیرینس کے لحاظ سے اس طرح بچوں کو ہم جو ہے نا شروع سے کوئی اس طرح کچھ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی پازیٹیو چیزیں ان کے مائنڈ میں جانا. بہت شکریہ. جی ہاں، سوال ان کا یہ ہے کہ یہاں معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نا بچوں کے اندر ایک کنفلکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جیسے انہوں نے مثال دی کہ میں بچے کو کہتا ہوں کہ اللہ حافظ تو وہ کہتا ہے ابو اللہ حافظ نہ کہیں، آئی فیل امبیرسڈ. وہ پوچھتے ہیں واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ. ویسے میرا تجربہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آج ہم صبح پریسٹن میں تھے تو وہاں ایک لڑکا ملا جس نے جبہ پہنا ہوا تھا. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو میں نے کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ ہمارے جو امام ہیں نا یہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ عالم ہیں. میں کہا اچھا ماشاء اللہ. ساتھ نے کہا اینڈ آئی ایم آلسو 4th year میڈیکل اسٹوڈنٹ، آئی ایم اسٹڈیئنگ میڈیسن ایز ویل. اینڈ ہی واز ویری، وہ بڑا فخر سے یہ بات بیان کر رہا تھا. اور اس طرح کے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے. لیکن آپ کا سوال بہت جینون ہے. آپ کا سوال بہت جینون. میں اس کا عرض کرتا ہوں. پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، یہ ملک ہو، کوئی بھی ملک ہو، ہیومن سائیکالوجی ایک ہی طرح کی ہے اور پرنسپل آف پیرنٹنگ بالکل ایک ہی طرح کی ہے. اور وہ میں آپ کو کوشش کروں گا، کیونکہ بات یہ پورا لمبا موضوع ہے، میں بہت مختصر کوشش کروں گا. بچوں کی زندگی میں 3 فیزز پیرنٹنگ کے آتے ہیں. ایک ایج 0، آج کا دن جو بچہ پیدا ہو آج. اگر آپ نے پیرنٹنگ کے بارے میں 1 ہفتے کا جب بچہ تھا تب سوچا تھا تو آپ 1 ہفتہ لیٹ ہو گئے ہیں. پلیز آپ یاد رکھیے گا. اس کی پیدائش کے دن سے لے کر 7 سال کا ایک وقت ہے. اس دوران کے اندر ماں باپ کے ذمے یہ ہے کہ بچے کو جو چیز سکھانا چاہتے ہیں اس کو ایک کنٹیکسچول، پریکٹیکل، لویبل ایکسپیرینس کے طور پر اس کے گرد کریٹ کرتے ہیں. میری بات سمجھیں. ماں باپ 0 year to 7 year سب سے بڑی یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے کو نصیحت کے ذریعے، سمجھانے کے ذریعے، تقریر کرنے کے ذریعے، ڈانٹنے کے ذریعے، سٹریس کریٹ کرنے کے ذریعے، کمپیریزن کے ذریعے، شرمندہ کرنے کے ذریعے سے اچھا بچہ بنانا چاہتے ہیں. 7 سال کی عمر تک بچے کے اندر صحیح غلط، جنت دوزخ، گناہ ثواب، موریلٹی اموریلٹی، ایتھکس نان ایتھیکل کا کوئی کیمپاس ہوتا ہی نہیں. ایک بندے کی ٹانگیں ہیں ہی نہیں تو آپ کہتے تیز بھاگ کے دکھاؤ، تیز بھاگ کے دکھاؤ. وہ تیز نہیں بھاگے گا، گر جائے گا. کانفلکٹ ڈیولپ کرنے کی ایج ہی یہی ہوتی ہے. اگر بچے میں کانفلکٹ ہے اس کا ذمہ دار بچہ نہیں ہے، اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں. ہم نے 7 سال تک بچے کی سائیکالوجی کو نہیں سمجھا کہ 7 سال تک نصیحت سے بچہ نہیں سیکھتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بنے. آپ میں سے کون چاہتے ہوں گے آپ کا بچہ نمازی بنے؟ پلیز. الحمدللہ الحمدللہ. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اٹھو. نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ حدیث سنائیے کہ نماز پڑھنے کی 5 حدیث صحیح حدیث ہے، نماز پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے. معاف کرنا، 0 سے 7 ایئر تک بچے کے اندر صحیح غلط کا کمپس موجود نہیں ہے. پھر کیسے نماز پڑھائیں جی؟ یہ کیا بات آپ نے کہہ دی؟ تو بچے کو تو ہے ہی نہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچہ جب 1 ہفتے کا تھا، صرف 1 ہفتے کا، اس نے ایک آواز سنی. اس کے بعد اس نے دیکھا دادا بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ابو بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ واش روم میں چلے گئے. تھوڑی دیر میں آئے تو ان کے ہاتھ گیلے تھے. وہ پہلے ٹوپی نہیں پہنی تھی، پھر ٹوپی لے لی تھی. امی کو بھی پتہ نہیں کیا ہوا، دوپٹہ نیچے اترا ہوا تھا، پتہ نہیں انہوں نے دوپٹہ لے لیا. پھر تو ہاتھ گیلے کر کے آ گئی. پھر ایک کپڑا بچھا کے نا ساری کھڑی ہو گئی.
اور یہ 5 دفعہ اس نے دیکھا. جب وہ جاگ رہا تھا اس نے دیکھا. اب یہ ایک لویبل کنٹیکسچوئل ایکسپیرینس کے طور پر آپ نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیا. اور آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا, میں نے یہ بات کئی دفعہ دہرائی ہے, کہ آپ کی ایک بچی نا جس نے گھر کے اندر صرف کچھی پہنی ہوگی, 2 سال کی بچی, تو وہ سر پہ دوپٹہ لے کے نا ایسے ماں کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, ایسے کرے دیکھ رہی ہوگی ماں کو. آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا گھر میں. اسی طرح آپ نے اس کو ایماندار بنانا ہے, آپ نے اس کو نیک بنانا ہے, آپ نے اس کو محنتی بنانا ہے, آپ نے اس کو جفاکش بنانا ہے, جو بھی بنانا ہے. 7 سال کی عمر میں کنٹیکسچوئل بیہیویئر کرے. اور 7 سال کی عمر تک کسی بچے کو ڈانٹنا گناہ ہے. مارنا تو کرمنل ہے, بالکل فزیکل مارنا تو کرمنل ہے نا. ڈانٹنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی ساری مینٹل گروتھ کو سٹنٹ کر دیا. پھر کریں کہ ایک بچہ ہٹتا ہی نہیں ہے, پلگوں میں ٹائم دے رہا ہے, پلگوں میں انگلیاں دے جا رہا ہے, برم دیے جا رہا ہے, اب کیا کریں, آپ کریں, آپ تو کوئی ڈانٹنا ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے. آپ کے دفتر کا ایک امپلائی ہے, صحیح کام نہیں کر رہا, آپ کیا کریں, تھپڑ مارتے ہیں اس کو. آپ کا سبارڈینیٹ کام کرتا ہے, وہ کام نہیں صحیح کر رہا, فائلٹ ٹھیک نہیں کرتا, ٹائم پہ اپنی اسائنمنٹ پوری نہیں کرتا, آپ جاتے تھپڑ تو نہیں مارتے اس کو, آپ کہتے بیٹھو میں تم سے بات کرتا ہوں. اب بچے سے نیگوشیٹ کریں, بیٹا میں آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, لائک این ایڈلٹ. اس کی رسپیکٹ کو لوز کیے بغیر, اس کو الو کا پٹھا کہے بغیر. تو 7 سال تک اگر ہم یہ کنٹیکسچوئل لرننگ کریں گے تو وہ بیہیویئر جو آپ اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن سٹریس سب سے زیادہ ظلم ہے بچے. اس لیے میں اس بات کا بہت کنونس ہوتا ہوں کہ 7 سال کی عمر تک بچے کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے, کیونکہ 7 سال تک بچے کا نان کنٹیکسچوئل علم کا میم کا سرا لائن سے اوپر ہے کہ نہیں ہے, اس کو آپ نے زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. ٹی کو صحیح کاٹا ہے کہ نہیں, اور آئی جو ہے وہ نیچے والے کھانے کے اوپر ہے کہ نہیں ہے. واٹ از آئی؟ بچے کے لیے آئی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ٹی کی کوئی, ہر وہ چیز جو مہمل ہے بچے کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بچے کے نزدیک میز کی اہمیت ہے, میم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ہم یہ سب سے بڑی پیرنٹنگ میں غلطی کرتے ہیں کہ 7 سال تک تربیت کے نظام کو ہمیں سمجھ ہی نہیں کیا کرنا. بچے نے 7 سال کی عمر میں نیچر سے تعلق ہو گیا, اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے, وہ اپنا کھانا خود کھا سکتا ہے, وہ اپنے کپڑے خود سنبھال سکتا ہے, وہ اپنی نیپی کی ٹریننگ خود کر لیتا ہے, وہ اپنی ذمہ داری سے کتابیں ٹھیک کر لیتا ہے, ہوم ورک آتا ہے وہ خود کر لیتا ہے, اس کو پتہ ہے دادا ابو کی دوائی وہاں پڑی ہے اس کو لا کے دینی ہے, امی کا جوتا اٹھا کے لا دیتا ہے, کبھی کبھی امی کے ساتھ برتن بھی دھلوا دیتا ہے. یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ اس کو 15 ملکوں کے دارالحکومت کا پتہ ہے. 7 سال بعد سیکھ لے گا. 7 سال کے بعد ایک ٹوٹل ٹرن اوور ہوتا ہے بچے کے اندر, اب صحیح غلط کا ایک کیمپس ڈیولپ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 7 سال, پتہ نہیں ان کو یہ کتاب کوگنیٹو سائیکالوجی انہوں نے تو نہیں پڑھی ہوگی, لیکن بہرحال لہج البلاغہ تو ان کی ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچہ آپ کا آقا ہے اور آپ اس کے غلام ہیں. اور یہی باتیں میں نے آپ کو بتائی. اور 7 سال کے بعد اب گھر میں ڈسپلن لے کے آئیے. 9 بجے کے بعد کوئی ٹی وی نہیں دیکھے گا, یہ گھر کا ڈسپلن ہے. جو دیکھے گا اس کو سزا نہیں ملے گی, سزا کی بات ابھی بھی نہیں ہے. اس کا کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ اگلے ہفتے سارے ہم پکنک کے لیے جائیں گے, جو 9 بجے کے بعد دیکھے گا وہ پکنک پہ نہیں جائے گا. کانسیکوینسز, بچے کو سزا جزا نہ کہیں, کانسیکوینسز کہیں. سب لوگ رات کا کھانا 8 بجے ٹیبل پر اکٹھے کھائیں گے, وہ کہتا میں نہیں کھاتا. کوئی بات نہیں, 3 سال کا بچہ ہے, آپ نہیں کھاتے؟ نہیں 7 سال سے زیادہ ہو گیا, 8 سال کا بچہ ہے, میں نے نہیں کھانا. ان کا ٹھیک ہے بیٹا, لیکن گھر میں تو ڈسپلن یہ ہے کہ 8 بجے کھانا ہے, لیکن میں نے نہیں کھانا. اوکے بیٹا, پھر اس کا کنسیکوینسز یہ ہے کہ پھر صبح تک ناشتہ کھانا نہیں ملے گا. اب بسم اللہ کر کے فریج کو تالا لگا دیں, کھانے کو اٹھا کے اوچر رکھ دیں تاکہ بچے کو نہ کھانا ملے. یہ سزا نہیں ہے, اس کانسیکوینس. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, صبح تک آپ کا بچہ کو کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. نہ نہیں کھانا کھائے گا کچھ نہیں ہوگا اس کو صحت کا. اب سردیاں بہت ہیں, آپ کہتے ہیں وہ بتا میں گلوز نہیں پہن کے جاتا. 7 سال سے بڑی عمر کا ہے, ٹھیک ہے نہ پہنو, کانپتا ہوا آئے گا, کوئی بات نہیں. ایک دن بخار چڑھ گیا, کوئی بات نہیں, برداشت کر لیں, لیکن اس کو پتا ہے کہ اب گلوز پہن کے جانا. تو 7 ایئرس to 13 ایئر تک 2 چیزیں کرنے کی ہیں کہ ڈسپلن کے اندر بچے, اب اس کے اندر مورالٹی پیدا ہوگی, ایتھکس پیدا ہوگا. آپ اس کو جنت جہنم کہہ لیں, صحیح غلط کہہ لیں, میتھیکورالٹی کہہ لیں, صحیح غلط کہہ لیں, لیکن ایک ڈسپلن گھر کے اندر ہونا چاہیے. اور دوسرا ایک بات ضروری ہے کہ 7 ایئرس سے آن ورڈ بچہ جو بھی سوال پوچھے آپ اس کا جواب دیں. اگر آپ نے اس کے سوال کو سنب, کیونکہ یہ ہے جب اس کا ورڈ ویو بننا شروع ہو گیا ہے, جب اس کو دنیا کی سمجھ ہو رہی ہے, اور عجیب عجیب فنی سوال آپ سے پوچھے, کچھ بھی سوال پوچھے,
مذہب کو چیلنج کرنا شروع کر دے, آپ کو جا کے کہے کہ یہ کیا بات, ہم کیوں, کل پرسوں ایک دوست نے یہ پوچھا سوال آ کہ جی میرا بچہ مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ آخر میں مسلمان کیوں ہوں, اور جو ایک سکھ کے گھر میں پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے, وہ سکھ کیوں ہے؟ تو آپ اس کو سنب نہیں کریں گے, آپ کہیں گے بیٹا ہم اس کا سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں, وی ول ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ. آپ بھی ڈھونڈو, میں بھی ڈھونڈتا ہوں. تو میں لمبی بات ہو رہی ہے, مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ 7 سال کی عمر میں 2 اہم کام کرنے کے ہیں. ایک ڈسپلن کریٹ کرے اور بچے کو اس ڈسپلن کے کانسیکوینسز کو فیس کرنے دیں, اور نمبر 2 اس کو نو سیکھنے کی عادت ہونی چاہیے, اور نمبر 2 اس کے سوالوں کا صحیح جواب دیں. تو یہ حضرت علی نے فرمایا کہ اب 7 سال سے 13 سال تک وہ آپ کا غلام ہے اور آپ اس کے آقا ہیں. یہ نیکسٹ ہے. اور 13 سال میں بات پوری ختم کر لوں ضرور تاکہ وہ پورا الگوریدم سمجھے. اور 13 سال کے بعد اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ بڑا فرما بردار ہے, وہ ایکچولی ایک انڈیویجول ایڈلٹ اینٹٹی ہے. اور اگر آپ نے یہ 13 سال سے ہی گزارے ہیں تو 14ویں سال میں حضرت علی نے فرمایا کہ 14 سال کے بعد آپ اس کے ساتھ ایسے گزاریں جیسے وہ آپ کا دوست ہے. اگر آپ کا یہ وقت صحیح گزرا ہے تو آپ کے بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ وہ دوست والا, مینٹرشپ والا ہوگا. پھر یہ جو آپ کو پرابلم ہوا ہے نا کہ میں سلام کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, وہ آپ سے آرگو کرے گا, کانفلکٹ میں نہیں جائے گا. لیکن اگر 0 سے 13 ایئر کا پیریڈ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو 13 سال کی عمر میں آپ جو کہیں گے انشاءاللہ اس کے الٹا کہے گا. اگر آپ نے اس کو سگریٹ پکڑتے ہوئے دیکھ لیا, 13 سال کی بات کر رہا ہوں, اور آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ خبردار تمہیں پتہ لگا نا سگریٹ ٹانگیں توڑ دوں گا, اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ وہ اب انشاءاللہ سگریٹ پیے گا مگر آپ کو پتہ نہیں لگنے دے گا. لیکن اگر 13 سال سے پہلے کا وقت صحیح گزرا ہے تو وہ بچہ سگریٹ کر کے کہے گا کہ بابا آج میں گیا تھا, ایک لڑکا سگریٹ پی رہا تھا, اس نے مجھے بھی کہا سگریٹ پی لو. وہ آپ سے چھپائے گا نہیں, آپ کو بتا دے گا. ناؤ یو ہیو این اپرچونٹی ٹو آرگو ود ہم اینڈ کنونس ہم. تو یہ تھوڑی سی ایک آؤٹ لائن ہے, ویسے تو اس کے اوپر پوری 3 دن کی ورک شاپ ہے جو ہم دوستوں کو کراتے ہیں. آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور کوسچن. ماشاء اللہ, بڑی خوبصورتی سے پروفیسر میں جواب دیا. اس لیے میں آ رہا تھا کہ ہماری بہنیں اوپر موجود ہیں. ہم ایک ٹائم مقرر کر لیتے ہیں کہ اس وقت تک جی ہمارے پاس 10 منٹ ہے. جی 10 منٹ کے اندر ہم یہاں سے ختم کر رہے ہیں. اس کے بعد پروفیسر اوپر ہماری بہنیں موجود ہیں, وہ کچھ سوالات کرنا چاہتی ہیں, ملنا چاہتی ہیں, وہاں تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس یہ جو 10 منٹ کا ونڈو ہے, اس میں آپ اختصار کے ساتھ سوال کریں. میں بھی کوشش کروں گا اختصار سے جواب دوں. سوال ہی کریں کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں پروفیسر نے بتا دی ہیں. جی پروفیسر میرے ساتھ الٹ ہوا. غالباً 3 سال کی عمر سے یاد ہے 20 سال تک پاکستان رہا اور 12 سال کے ہاتھ میں نے 9 نمبر کا لتر دیکھا ہمیشہ. اسکول میں گیا تو استادوں کے پاس نیلے شہتوت کی سوٹی میں نے دیکھی تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ اسلام کا پہلا رکن ہے. اچھا ہوا یہ کہ 2012 میں نے پہلی تقریر کی, یعنی اب اس ماحول سے میں نکلا. اب جہاں میں تقریر کرتا ہوں 100 بندہ بیٹھا ہوا ہو تو 20 کہتے ہیں سر پلیز مجھے بھی تقریر سکھا دیں. یہ میرا بیٹا ہے, اس کو کر دیتا. یہ سر 18 سال کا ہو, 19 کا, ایک 20 کا. میں نے کہا ابا والا کام نہیں کرنا, ان سے پیار کرنا ہے. اتنا پیار کیا کہ اب ان کو 16 سال کی عمر کے بعد فون دیا. اب میں اس کو پکڑ کے لایا ہوں, ورنہ میں دیکھ رہا ہوں بار بار یہ فون نکال رہا ہے. ایک بچہ 4 سال کا, اس کو بھی میں نے پیار کے 1 کو 3 طریقے استعمال کیے. ہر حرفہ NLP استعمال کیا. بیٹا کرسی پہ بیٹھ, سوال ہی پیدا ہوتا. البتہ اس کی ماں کے اندر میرے ابا کی کوالٹیز ہیں. وہ کمرے سے آتی ہے, بیٹا ایسے بیٹھ جاتا ہے جیسے جماعت اسلامی کا پکا رکن. یہ بتائیے اور میرے ابا کو ٹھیک. سر بہت شکریہ. ایک تو میں نا آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ ہاں سوال ان کا یہ ہے کہ بھی ہمارے ابا تو ہمیں بہت سختی کرتے تھے, ٹیچروں نے بھی مار مار کے ہماری کھال اتار دی تھی, تو ہم نے تو ایسا کیا نہیں, ہم نے تو آپ کی باتیں مانی ہیں. اب ہمارے بچے ہمارا کہنا مانتے نہیں ہیں, تو ہم اچھے تھے کہ وہ اچھے ہیں. ایک تو سر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ بہت ہی پلیزنٹ آدمی ہیں, اور میں نے نا بہت ثقیل باتیں کی تھیں, مجھے خود بھی پتہ لگ رہا تھا, لیکن آپ نے نا ایک دم زعفران بنا دی پوری محفل, تو میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا سر ایک بات یہ ہے کہ انسانی شعور کبھی بھی ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں سر کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ جس طرح جنریشن گیپ کی میں نے بات کی تھی نا, بائی ڈیفینیشن سوشیولوجی میں جنریشن گیپ کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری جنریشن ہوتی ہے اس کا تھنکنگ پیراڈائم وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ کی ایج کتنی ہے سر؟ سر
43 مطلب فارچونیٹلی آپ اس ایج میں موجود تھے جس وقت انسانی شعور کا پیراڈائم اس سے بالکل مختلف تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا 4 سال کا بچہ جس کے بارے میں آپ پریشان ہو رہے ہیں اس کو سقراط سے زیادہ سائنس کا پتہ ہے. سقراط سے زیادہ سائنس کا پتہ ہے اس کو. اور میں نے کل ہی بات کی تھی, علی وہ ہنس رہا ہے کہ سقراط جو ہے اس نے کہا کہ عورتوں کے 28 دانت ہوتے ہیں اور مردوں کے 32 ہوتے ہیں. اس کی 2 بیویاں تھیں. اس نے اپنی مسز سقراط سینئر اور مسز سقراط جونیئر میں سے کسی کا منہ کھلا کے کبھی گنے نہیں کہ اس میں بھی 32 ہوتے ہیں. اور 500 سال تک لوگ یہی یقین کرتے رہے کہ عورتوں کے 28 ہوتے ہیں مردوں کے 32 ہوتے ہیں کیونکہ سقراط نے کہا تھا. تو سر یہ جو علم ہے نا اور جو سوچنے کا پیراڈائم ہے یہ بڑا چینج ہو گیا ہے. جس طرح کہ آپ بچے تھے نا آپ کے پاس وہ فیکٹر ہی انفلوئنس کرنے والے موجود نہیں تھے. ایکسٹرنل فیکٹر ٹوٹلی اس بچے کے ڈیفرنٹ ہے. آپ کے والدین کی جو آپ کے سلسلے میں خواہشات تھیں آپ کی خواہشات ان کی نسبت بالکل مختلف ہے. میرے والد کی میرے بارے میں بالکل خواہش نہیں تھی کہ میں بہت دنیا کا کامیاب آدمی بن کر دنیا کے سارے پیسے اکٹھا کروں. میرے والد کی یہ خواہش تھی کہ یار کوئی علماء بنا ہوئے تیرا, کوئی نہ مجھے کوئی شکایت نہ کرے کہ یار جاوید تو برا آدمی ہے. دیٹ از واز ہز ڈیزائر فرام می, رائٹ. اب آپ کی ڈیزائر اور میری ڈیزائر اپنے بچوں سے بالکل کمپیٹیٹر ہے. چاچے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, تو کیوں نہیں بنا؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ سارا دن میں کام کرتا ہوں, امی تیری اتنا کام کرتی ہے, تو تیرے A7 کے اندر ایک B آ گیا ہے. تو سر یہ میں انڈیویجول کیس ویری کر سکتا ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ نے بچوں کو مارا نہیں ہے, آپ نے سختی نہیں کی, ان کے ساتھ پیار کیا ہے, یقین کریں یہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. اور یہ آپ کے لیے میں سر آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے میں تو کھڑا ہو رہا ہوں. یہ سر میں عرض کروں کہ یہ انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے, یہ آپ کا فخر کا باعث ہوں گے. لیکن ڈیفینیشن آف عقیدت, ڈیفینیشن آف رسپیکٹ یہ دنیا میں چینج ہو گئی ہے. ہم یہ کہتے تھے ابا جی آ گئے ہیں اب سانس نہ لینا, یہ رسپیکٹ ہے. لیکن اب اس بچے کے پیراڈائم میں یہ رسپیکٹ نہیں ہے. وہ کہے گا ہائی ڈیڈ ہاؤ آر یو, وہ اس کا پیراڈائم ڈفرنٹ ہے. یہ بدتمیز بچہ نہیں ہے, یہ اٹونمس بچہ ہے. جس دن آپ کا بچہ آپ کو آ کے یہ کہے نا کہ ابو جو آپ نے بات کہی ہے نا میرے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے, جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ صحیح ہے, سر اس دن بازار سے جائیے ہار خرید کے لائیے اور بچے کے گلے میں ہاتھ ڈالیے. اس لیے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا بچہ اب اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے. ہمارا ایک کانسیپٹ ہے ماں صدقے, ماں صدقے. ماں صدقے کا مطلب ہے تو 40 سال کا بھی ہو جائے گا نا تو نے اپنا فیصلہ خود نہیں کرنا. اب یہ بچے سر اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں اور یہ اگلی جنریشن میں 3 سال کے خود کرنے لگ جائیں گے. تو وی ہیو ٹو بیئر اٹ سر. لیکن آئی وانٹ ٹو انشور یو کہ ایکچولی یو آر لکی. پروفیسر صاحب نے بہت ساری چیزیں پیچھے ہمارے بزرگ بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. سر اختصار کے ساتھ 5 منٹ ہمارے پاس اختصار کے ساتھ. جی پروفیسر صاحب جہاں سے آپ نے ابتدا کی تھی کہ آج سے انسان نے بہت کچھ سیکھا اور پر قابو پا لیا, تو پھر آپ کو دوست بھی بنا لیا. یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس بدسترات اس نے حاصل کی ہے اور وہاں سے چلتے چلتے اس ہمارے فون تک ہم آ گئے, اس کا کوئی جو آپ نے پیٹرن بتایا ہے کس سے بچے, اس کا آیا کوئی سوسائٹی میں کام ہو رہا ہے کہ وہ صرف آپ نے کہا کہ 2 چیزوں پر عمل کریں, آیا اس کا کوئی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اور اس کی کیسے جی بسم اللہ کام ہو رہا ہے. بہت تیزی سے یہ ہر ہاتھ میں چلا گیا ہے. آپ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ نہیں اس سر اس جس انسٹیٹیوشن میں اس کا کام ہو رہا ہے اس کا نام الہرا مسجد ہے. ہم بیٹھے اس کا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ میسج لے کے گھر جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز اس کا کام ہوگا. بلکہ میں ایڈ کر دوں پروفیسر, یہ جو منتھلی فیملی تربیہ پروگرام ہے جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے, انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہی جو ہمارے مسائل ہیں اسی پہ ہم ہر مہینے یہاں ڈسکشن کرتے ہیں. جی اور سر کوئی اور کرے نہ کرے بسم اللہ کر کے میں اور آپ شروع کریں. جی میڈیا کے آدمی سے سوال کرنا پڑے گا. سر بہت اچھی لگی آپ کی باتیں. اصل میں میری پرابلم یہ ہے کہ میں نے کبھی وہ سائیکالوجی پڑھی تھی, اپلائڈ سائیکالوجی, چائلڈ سائیکالوجی بھی پڑھی تھی, بچوں پہ وہی اپلائی کی جو ابھی آپ بتا رہے تھے. الحمدللہ میری بڑی بیٹی 16 کی ہے, پھر بیٹا 14 کا ہے, پھر ایک بیٹی 10 کی ہے اور 2 چھوٹی ہیں. تو اس کا ایک پتہ نہیں الٹا اثر ہو گیا ہے. آج دن تک میں کبھی بیٹی سے پوچھتا ہوں کبھی میں نے تمہیں ڈانٹا ہے بیٹا, کہتی ہے مجھے تو یاد نہیں پڑتا, کبھی نہ ڈانٹا ہے نہ کبھی چانٹا لگایا, بلکہ مسز بھی کبھی ڈانٹے تو اس کو میں منع کرتا ہوں.
تو اس کا ریئیکشن یہ ہوا ہے کہ وہ بچے میرے ساتھ اس طرح سے نا اتنا مطلب اسے ڈرتے ہیں ایک طرح سے نا, میں بیٹھا ہوں تو بات بھی نہیں کرتے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب میں نے کبھی ان سے کہا بھی کچھ نہیں, انہیں کچھ چاہیے ہو تو مجھے میسج کر دیتے ہیں کہ یہ فلان چیز چاہیے. سر میں ایک انڈیویجول کیس میں تو بڑا مشکل ہے کہ میں جی سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے تو اس طریقے سے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے, میں نے اپنے بچوں کو ڈانٹا نہیں, جو بڑی بچی لیکن میرے ساتھ مانوس نہیں ہے اور مجھ سے سوال نہیں کرتی اور باتیں نہیں کرتی. اس کا سر میں آپ کو حل بتا دیتا ہوں. اچھا میں اس کا ایک حل بتا دیتا ہوں. آپ نے اپنے بچوں کو ڈانٹا تو نہیں ہے, لیکن اور میں یہ بھی شک بھی نہیں کر رہا کہ آپ نے پہلے کچھ نہیں کیا ہوگا. اب جو کیا کرنا ہے میں بتا دیتا ہوں. آپ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیجیے, اور کوالٹی ٹائم کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ آج ہے نا سنڈے, منڈے کو 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک بیٹا میں کچھ نہیں کروں گا, میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا اس میں ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بچہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آجو شاباش. بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. ہم نے کہا ہاں بتاؤ تمہاری پڑھائی کیسی ہو رہی ہے, تمہارا گریڈ کیا آ گیا. تو کوالٹی ٹائم, اب وہ آپ نہیں اس کو ٹائم دے رہے, وہ بچہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے. کوالٹی ٹائم کا مطلب ہے کہ اس ٹائم کو گزارنے کا ایجنڈا بچے طے کریں گے. تو میں وقت کم ہے اور مجھے بار بار اشارے بھی ہو رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا شروع کر دیں آج سے, جس کے آپ کی ان کے ساتھ ایک دوستی ڈیولپ ہو جائے گی. اس ٹائم میں آپ نہ بولیں, وہ بولیں. ہو سکتا ہے پہلی ملاقات میں آپ دونوں چپ بیٹھے رہیں, لیکن برداشت کریں اس کو. اگلی ملاقات میں 5 منٹ گفتگو وہ برداشت کریں. آپ دیکھیے گا 1 مہینے کے اندر اندر وہ آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیں گے, میرا خیال ہے. بہت سارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, میں معذرت کروں گا, ریئلی سوری, بیکاز ہماری